بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانع زکوٰۃ مطالبات۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے اور کن چیزوں میں واجب نہیں ہے۔ مانع زکوٰۃ مطالبات یعنی کون سا دین، کون سا مطالبہ ایسا ہے کہ جس کے رہتے ہوئے انسان پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ نمبر 1، مالک کے ذمے قرض کی رقم، خواہ وہ قرض روپیہ ہو یا سامان ہو یا خلع کا بدل ہو یا زکوٰۃ کی وہ رقم جس کا حکومت اسلامی کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً مطالبہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی جو رقوم ہے، اگر ہمارے ذمے، انسان کے ذمے یہ باقی ہے تو یہ ایسا قرضہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے لیے مانع ہے اور زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ پہلے اس کو یہ چیزیں ادا کرنی ہیں، اور یا جس مقدار کے اندر یہ چیزیں ہیں اتنی مقدار اپنے نصاب میں سے، اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی مقدار ہٹائی جائے گی، الگ کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر انسان صاحب نصاب بچے گا تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یعنی یہ زکوٰۃ کو روک دے گی یہ چیز، قرض۔ نمبر 2، مبیع کا ثمن، کوئی چیز ہم نے خریدی، اس کی قیمت کی ادائیگی ہمارے ذمے باقی ہے، یہ بھی قرض ہے، یہ بھی مانع زکوٰۃ ہے۔ کسی کے تلف کردہ سامان کا تاوان، کسی کا کوئی سامان توڑ دیا، ہلاک کر دیا، جس کی بنیاد پر اس کی قیمت ہمارے ذمے واجب ہو گئی، تو یہ قیمت بھی ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کو روک دے گی اور زکوٰۃ کے لیے مانع ہے۔ پہلے یہ ادا کرنا ہوگا، اس کی ادائیگی کے لیے مال نکالنے کے بعد اگر زکوٰۃ کا نصاب بچے گا تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، طویل المیعاد قرضے مانع زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کل کاروباری لوگ بینک سے بڑی بڑی رقومات بطور قرض کے لے لیتے ہیں۔ یہ رقومات بسا اوقات اتنی کثیر ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو اگر مانع زکوٰۃ قرار دے دیا جائے تو بڑے بڑے سرمایہ داروں پر زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو۔ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے دور میں بینکوں سے لون لینا ایک عام رواج بن گیا ہے، کاروبار کے لیے اور مکان کے لیے، اور پتہ نہیں کن کن اسکیموں کے تحت اور کس کس طرح سے لوگ لون لیتے ہیں، اور بڑی بڑی رقومات وہ ہوتی ہیں۔ تو اس رقم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لیے ان کاروباری قرضوں کے بارے میں محتاط رائے یہی ہے، محتاط رائے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر سال جتنی قسط کی رقم واجب الادا ہوتی ہے بس اسی قدر روپیہ اصل سرمایہ سے منہا کیا جائے گا، اور بقیہ کل مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کی مثال سمجھ لینی چاہیے، جیسے شوہر پر بیوی کا دین مہر مؤجل اس کے لیے مانع زکوٰۃ نہیں بنتا۔ شوہر ہے اور اس نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے، اور یہ مہر مؤجل ہے، یعنی ادھار ہے، اس کے ذمے ہے، تو جو دین ہے، مہر دین ہے بیوی کا، اس کی جو رقم ہے تو یہ رقم زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں بنتی ہے۔ شوہر کے مال پر جب نصاب پر سال گزر جائے گا
تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگرچہ اس نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو، بیوی کا مہر اس کی زکوٰۃ کو نہیں روکے گا اور اس کی زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں بنے گا، اس کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کی مثال سمجھائی گئی ہے۔ جو طویل المیعاد قرضے ہیں، انسان نے اتنا مال لے رکھا ہے، اتنا لون لے رکھا ہے کہ جو 10 سال 20 سال تک اس کی قسطیں دینی ہوتی ہیں اور وہ بڑی بھاری رقم ہوتی ہے۔ سرمایہ دار حضرات کئی کروڑوں کا لون لے لیتے ہیں۔ اب ایسی شکل میں ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے اور الحمدللہ اچھی حالت بھی ہوتی ہے، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے اوپر جو قرضہ ہے طویل المیعاد، جو یہ قرضہ ہے جو بڑی بھاری رقم ہے، اگر اس کو مانع زکوٰۃ قرار دیا جائے تو زکوٰۃ ان پر واجب ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے محتاط رائے یہی ہے، علماء کرام نے، مفتیان نظام نے اپنی کتابوں میں حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہے، مسئلہ لکھا ہے کہ 1 سال کی جو قسط ہے، 1 سال کے اندر جو قسط آپ ادا کر رہے ہیں، 1 سال کی قسط جتنی بنتی ہیں اسے مانع زکوٰۃ قرض قرار دیا جائے گا، اور 1 سال کے بعد آگے کا جتنا باقی ہے وہ مانع زکوٰۃ قرض نہیں ہے، وہ دین کی طرح ہے، جو بیوی کی مہر کا دین ہوتا ہے، بیوی کے مہر کا دین ہوتا ہے اس کی طرح ہے، اس کو مانع زکوٰۃ قرار نہیں دیا ہے۔ اس کو الگ کرنے کے بعد، 1 سال کی قسط الگ کرنے کے بعد اگر یہ صاحب نصاب بنتا ہے آدمی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر 1 سال کی قسطیں نکالنے کے بعد صاحب نصاب نہیں بچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت باقی بچے دنوں کی، راتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ہم سب کی زندگیوں میں رمضان کی بہار، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیماری، وبا اور اس وائرس سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین۔